بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں سورہ اخلاص کا خاص وظیفہ آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں یہ وظیفہ کرنے سے۔ 7 نسلوں تک رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، گھریلو ہو یا کاروباری ہو، دفتری ہو یا زمین کا مسئلہ ہو، یعنی روزانہ کسی بھی وقت اس عمل کو کریں تو آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اس وظیفے کے کرنے کی وجہ سے حل ہو جائیں گی۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ سورت بہت سے روحانی، جسمانی اور ذہنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا اکثر درجہ رکھتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نوافل پڑھیں اور دونوں رکعتوں میں 101 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور نوافل پڑھنے کے بعد سجدے میں گر کر 11 بار سورہ اخلاص پڑھیے، اور پھر سجدے سے اٹھ کر 11 بار سورہ اخلاص پڑھنا، اور پھر دوبارہ سجدے میں گر کر 11 بار سورہ اخلاص پڑھیے، اور پھر سجدے سے اٹھ کر 11 بار سورہ اخلاص پڑھیے۔ اسی طرح 11 سجدے کرنے ہیں، اور اسی طرح سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 بار استغفار پڑھ لیں، اور پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ خود انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی دعائیں سکھائی ہیں۔ یہاں رزق کی تنگی کے حوالے سے ایک دعا کا ذکر ہے جو خود نبی علیہ السلام نے جنتی عورتوں کی سردار اور اپنی لاڈلی بیٹی کو سکھائی۔ تنگی رزق سے ہر کوئی عاجز ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ اس کو کثرت رزق عطا ہو تو اس کو دعائے جبرائیل پڑھنی چاہیے، اور یہ دعا اللہ کریم نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سکھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دعا اللہ کریم نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سکھائی تھی، اور سب سے پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث میں اس دعا کا ذکر موجود ہے۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شدید فقر و فاقہ کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ 1 ماہ ہو گیا، گھر میں چولہا جلانے کی نوبت تک نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو تو 5 بکریاں دے دوں، اور چاہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابھی ایک دعا سکھائی ہے، بتا دوں۔ یہ دعا پڑھو، یا اول الاولین یا آخر الاخرین ذو القوة المتین ویا ارحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں، یا اول الاولین یا آخر الاخرین ذو القوة المتین ویا ارحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اور ایمان کی نشانی ہے۔ درود پڑھنے کے متعدد فضائل صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام اعمال پر جوش و جذبے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، اور تمام حاجت مندوں کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل قرآنک روشنی وظائف کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل قرآنک روشنی وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل قرآنک روشنی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔